السلام علیکم۔ غزوہ احد کا پارٹ 2 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ احد کے اندر تیر اندازوں کو کہا کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، لیکن جیسے ہی انہوں نے مال غنیمت کو دیکھا تو وہ فوراً نیچے آنے کو دوڑے۔ اس کے نتیجے میں دوسری طرف سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور بے شمار مسلمان شہید ہو گئے۔ اور اسی اثناء میں ایک خبر اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا اور لڑنے کا کیا فائدہ جب حضور نہیں رہے۔ کچھ صحابہ کا جوش بڑھ گیا اور کچھ صحابہ کا جوش ماند پڑ گیا، چونکہ حضور کی وفات کی خبر پھیل گئی تھی اور حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک سائڈ پر تھے، آپ کے ساتھ صرف 11 لوگ رہ گئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حضور موجود ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ کی طرف آتا ہے تو ایک اور کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے اور تلوار مارتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا خود آپ کے چہرے میں دھس جاتا ہے، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار پر زخم کر دیتی ہیں۔ حضور کو ہر طرف سے مسلمانوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب تیر برسیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ہر طرف سے تیر آتے گئے، نیزے برسے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کو اپنی حفاظت میں اس طرح لیا کہ سارے تیر اپنے سینوں اور اپنی پشتوں پر برداشت کیے۔ خاص طور پہ حضرت ابو دجانہ اس طرح تیر کھائے انہوں نے جس طرح کی کوئی سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ لوگ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور اس وقت بھی ان کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، وہ آپ کو ایک پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے۔ ابو سفیان بھی وہاں پہنچ گیا، صحابہ نے پتھر برسائے تو وہ واپس ہو لیا۔ اسی اثناء میں آپ کی وفات کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خبر سن کر آپ کی طرف آتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک ڈھال کے اندر پانی جمع کرتے ہیں، وہ آپ کے رخسار کو دھوتی ہیں اور ایک چٹائی جلا کر اس کا کچھ حصہ آپ کے اس زخم پر رکھا جاتا ہے تاکہ آرام ہو، مرہم کے طور پر۔ پھر ابو سفیان ایک قریب کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا محمد زندہ ہے؟ حضور نے اشارہ کیا کہ سارے خاموش رہیں۔ پھر کہنے لگا ابو بکر عمر یہاں موجود ہیں یا زندہ ہیں؟ جب بار بار تکرار کرنے لگا تو سیدنا عمر سے رہا نہیں گیا اور آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ زندہ ہیں، وہ سب موجود ہیں جن کے تو نے ابھی نام لیے۔ تو کہنے لگا کہ حبل بلند ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارے لیے عزا کی مدد تھی، تمہارے لیے نہیں تھی۔ حضور نے کہا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے کچھ شہیدوں کو ہماری خواتین نے یا ہمارے لوگوں نے مسلح کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ جنگ کا حصہ نہیں تھا، لیکن مجھے نہ دکھ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی غم ہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور چونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک بدلہ تھا، بدر میں ان کے رؤساء مارے گئے، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، احد میں انہوں نے یہ بدلہ لے لیا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف جو حضور دیکھتے ہیں تو زیادہ تر انصار صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ایک بڑی قبر بنا کر دفنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی لاشوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، خاص طور پہ جناب امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے، ان کا مسلح کیا گیا، ناک اور منہ اور ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ان کا کلیجہ بھی چبا لیا گیا تھا۔ یہ دردناک منظر حضور سے دیکھا نہیں گیا۔ حضور بڑے رنج میں آ گئے، بڑے غم میں مبتلا ہوں۔ دیگر صحابہ کا بھی دکھ تھا حضور کو، لیکن خاص طور پہ اپنے پیارے چچا کا غم زیادہ تھا حضور کو۔ عام طور پہ ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ خواتین کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تو کہیں بھی نہیں جا سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں خواتین شریک ہوئی تھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیت اور دیگر خواتین بھی شامل ہوئیں، خاص طور پہ ام عمارہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن قمیہ نے جب ایک تلوار ماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کر، تو پھر اس کا وار روکنے کے لیے خاتون آگے آ گئی اور انہوں نے اپنے اوپر اس وار کو لیا اور ان کا سینہ کٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ خاتون حضور کو بچانے کے لیے سامنے آ گئی، تو سوچئے کس قدر بہادری کے ساتھ یہ خواتین لڑی ہوں گی۔ اور جو دیگر خواتین تھیں وہ جنگ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور مرہم رکھ رہی تھی ان کے زخموں پر۔ میدان جنگ میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کا تعاقب کرنے کے لیے 70 کے قریب صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کا تعاقب کرو، دیکھو کہاں جاتا ہے۔ مقام رحا میں چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بھی کچھ فاصلے پر تھے۔ حمراء الاسد نامی ایک جگہ ہے،
یہاں پر قبیلہ بنو خزاعہ رہا کرتا تھا، اس کا ایک سردار تھا معبد خزائی، حضور اس کے پاس گئے اور کہا کہ اب ہم بڑے لیول پر جنگ کریں گے۔ کچھ عرصے بعد معبد خزائی ابو سفیان سے ملا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے ان کا تو نہیں پتا، میں ضرور انہیں اب ختم کرنا چاہوں گا، میرا ادھورا کام رہ گیا ہے تو میں اسے پورا کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کو روک پانا تمہارے بس میں نہیں ہوگا، وہ جس شدت سے تم پر حملہ کریں گے تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہو پائے گا۔ اب مسلمانوں کو ہرا پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر صحابہ مدینہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ کوہرام مچا ہوا ہے، ہر گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج آیا، خاص طور پہ حضرت امیر حمزہ کا، حضور بہت روئے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے، 3 ہجری یعنی ہجرت کے 3 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اور صرف یہی واقعہ پیش نہیں آیا، اس 3 ہجری میں اور بھی واقعہ پیش آئے۔ مثلا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی اسی سال ہوئی، اسی سال وراثت کا قانون نازل ہوا، اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے ساتھ شادی کی، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ عرب میں جب ایک بار جنگ چھڑ جاتی تو پھر جنگ تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ لیکن ایک پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی مسلمانوں نے خود پہل نہیں کی جنگ کی، ہمیشہ پہلے ان کو اکسایا گیا، تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پر پہلی ویڈیو بنائی جا چکی ہے کہ غلط فہمی کے نتیجے میں قتل ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔